استاد محترم، کل رات میری شادی تھی، اسی لیے میں اپنا تحریری کام مکمل نہیں کر سکی۔ آپ تو جانتے ہیں، اس نے روتے ہوئے اپنا آدھا جملہ ادا کیا تو جماعت میں موجود تمام طلبہ کی نظریں اس پر جم گئی۔ غوث جو کہ سامنے کھڑا تھا اسے انتہائی سرد اور غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ لڑکی بالکل سچ بول رہی ہے، کیونکہ غوث کی شادی کل رات اسی لڑکی سے ہوئی تھی، مگر غوث نے اسے سخت تاکید کی تھی کہ یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہو، اور اب وہ سب کے سامنے یہ بات کر رہی تھی۔ تم نے اپنے دفاع کا توازن کھو دیا ہے، کیا یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور جب تک سبق پورا نہ ہو میری جماعت میں قدم مت رکھنا۔ غوث کی سخت اور گرجدار آواز گونجی تو علیزے نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن استاد محترم میری بات تو سنیں، میں نے کوشش کی تھی مگر وقت نہیں ملا، اور آپ نے تو خود مجھے کل کہا تھا کہ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، بس نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس جامعہ سے نکال دوں گا۔ غوث نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ دکھایا تو وہ مزید ایک لفظ سنے بغیر نم آنکھوں سے باہر نکلی اور میدان کی طرف جانے لگی۔ وہ روتے ہوئے راہداری سے گزر رہی تھی جب جامعہ کے پرانے چوکیدار بابا فرید نے اسے اس حال میں دیکھا۔ بیٹی کیا ہوا، تم صبح صبح رو کیوں رہی ہو؟ بابا فرید نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا تو علیزے نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں بابا، بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، آپ پریشان نہ ہو، علیزے نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ بیٹا اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں احاطے سے گاڑی منگوا دوں، تم گھر چلی جاؤ، تم تو بہت ہونہار بچی ہو، کسی استاد نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ بابا فرید نے مزید کریدنا چاہا تو علیزے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بابا، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علیزے نے کہا، اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ روتے ہوئے میدان کے کونے میں رکھی سیمنٹ کی کرسی پر جا بیٹھی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب اس کی قریبی سہیلی ہیرا جو کچھ دیر سے جامع پہنچی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا علیزے، تم اس طرح زارو قطار کیوں رو رہی ہو؟ ہیرا نے تشویش بھرے لہجے میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ علیزے نے سرخ آنکھوں سے ہیرا کو دیکھا تو اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ کچھ نہیں ہیرا، بس میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، علیزے نے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ سر میں درد ہے یا اس نئے کھڑوس استاد نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں انسان کم اور چلتی پھرتی مصیبت زیادہ ہیں، تم ان کی باتوں کا اتنا دل پر مت لیا کرو، ہیرا نے تھوڑے مزاحیہ انداز میں کہا تاکہ علیزے کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آ سکے۔ تم کچھ نہیں جانتے ہیرا، میری تو پوری زندگی ایک مصیبت بن چکی ہے، علیزے نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب، کیسی مصیبت؟ اور تم نے آج یہ نیا لال جوڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ کل تو تم نے مجھے فون پر کہا تھا کہ تم آج جامع نہیں آؤ گی۔ ہیرا نے اس کے لباس اور حلیے کو غور سے دیکھتے ہوئے حیرت سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس سے پہلے کہ علیزے کوئی جواب دیتی اس کی ہم جماعت نتاشا وہاں آ گئی جو ہمیشہ علیزے سے جلتی تھی۔ کیا بات ہے علیزے، آج تو تم نے استاد سے خوب بے عزتی کروائی ہے، سنا ہے تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا اور اوٹ پٹانگ بہانے بنا رہی تھی۔ نتاشا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو نتاشا، تمہیں ہماری باتوں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہیرا نے غصے سے اسے ٹوکا، میں تو بس یہ بتانے آئی تھی کہ استاد محترم نے کہا ہے کہ جو طالب علم ان کی جماعت سے نکالا جائے گا اسے امتحان میں بھی بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ نتاشا مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو علیزے کا دل مزید گھبرا گیا۔ میری کل رات اچانک شادی ہو گئی ہے ہیرا، اور جس شخص سے ہوئی ہے وہ مجھ سے بے پناہ نفرت کرتا ہے۔ علیزے نے ہچکیاں لیتے ہوئے جب یہ حقیقت بیان کی تو ہیرا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شادی، اور وہ بھی اتنی اچانک، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اور وہ بدقسمت انسان کون ہے جو تم جیسی لڑکی سے نفرت کرتا ہے؟ ہیرا نے کچھ ناراضگی اور کچھ ہمدردی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا۔ میں تمہیں فرصت میں سب تفصیل سے بتاؤں گی ہیرا، ابھی میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے فوراً گھر جانا ہے۔ علیزے نے اپنا بستہ اٹھایا اور کرسی سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اچانک ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے اس کے سر میں چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ بالکل پاس کھڑے ایک لڑکے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچا لیا اور اسے اپنے سہارے سے کھڑا کیا۔ علیزے، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ کتنا پیلا پڑ رہا ہے، تم صبح سے پریشان لگ رہی ہو، اس لڑکے نے فکر مندی سے پوچھا تو علیزے نے گھبرا کر خود کو پیچھے کیا۔ میں ٹھیک ہوں دانیال، تم دور ہٹو مجھ سے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے غوث کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو اس کے اندر جیسے آگ لگ گئی تھی۔
اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، اور تم کون ہو اس لڑکی کو ہاتھ لگانے والے؟ غوث نے دانیال کو پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میں نے تو صرف اس کی مدد کی ہے، یہ گر رہی تھی اور میں اس کا ہم جماعت ہوں۔ دانیال نے بھی اسی تیزی سے جواب دیا تو غوث نے علیزے کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سب کے سامنے اونچی آواز میں بولا، شوہر ہوں میں اس کا، سمجھے؟ تم اب اگر اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا اور علیزے کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ غوث اور علیزے کا رشتہ بچپن سے ہی کزنز کا تھا۔ آغا جان کے بڑے سے گھرانے میں غوث کی عمر 25 سال تھی اور وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کا مالک تھا، جبکہ علیزہ بھی 20 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جس نے کبھی کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ ایک دن آغا جان دالان میں بیٹھے اپنی بہن ساجدہ سے بات کر رہے تھے۔ ساجدہ، میں چاہتا ہوں کہ غوث اور علیزے کا رشتہ جلد از جلد طے کر دوں۔ دونوں بچے ایک دوسرے کے سامنے بڑے ہوئے ہیں اور علیزے غوث کے غصے کو برداشت کر سکتی ہے۔ آغا جان نے سنجیدگی سے کہا، بھائی جان، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ علیزے بہت نیک اور فرما بردار بچی ہے اور غوث بھی تو ہمارا اپنا خون ہے۔ یہ رشتہ دونوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ساجدہ نے خوش دلی سے تائید کی۔ غوث جو قریب ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ وہ فوراً آغا جان کے پاس گیا۔ آغا جان، آپ میرے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ میں علیزے سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ غوث نے غصے سے کہا، بیٹا، یہ فیصلہ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں اور میری زبان پتھر کی لکیر ہے۔ آغا جان نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ جب 3 سال قبل آغا جان نے ان دونوں کی شادی کی بات کی تھی تو غوث نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کیونکہ وہ وریشہ نامی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس رات غوث علیزے کے کمرے میں گیا تھا اور غصے سے بولا تھا، علیزے، تم صبح ہوتے ہی آغا جان سے جا کر کہو گی کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اور یاد رہے میرا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ علیزے نے روتے اور ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا، میں کیسے کہہ سکتی ہوں آغا جان مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے زبردستی کی تو میں کیا کروں گی؟ آپ خود کیوں نہیں منع کر دیتے؟ غوث نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تم بس انکار کر دو، میں آغا جان کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا۔ مگر علیزے چپ رہی تھی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد جب تمام گھر والے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، علیزے گھر پر اکیلی تھی کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے والی ملازمہ شمع خالہ اپنے شوہر کو چوٹ لگنے کی وجہ سے اچانک گھر جا چکی تھی۔ شمع خالہ نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بی بی جی، آپ دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ تو علیزے نے ہنستے ہوئے کہا تھا، خالہ آپ فکر نہ کریں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو ڈر جاؤں گی، آپ بس انکل کا دھیان رکھیں اور ان کا علاج کروائیں۔ غوث کو یہی موقع سب سے مناسب لگا تھا۔ اس نے گھر کی ساری بتیاں بجھا دیں اور عجیب عجیب ڈرونی آوازیں نکال کر علیزے کو ڈرانا شروع کر دیا۔ علیزے جو پہلے ہی اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، بھوت اور سائے کا گمان کر کے بری طرح سے رونے لگی۔ مجھے بچا لو، کوئی ہے یہاں؟ آغا جان کہاں ہیں آپ؟ وہ چیختی رہی مگر غوث نے اندھیرے میں اچانک ایک خوفناک ماسک پہن کر اس کے سامنے آ کر اسے اس قدر خوفزدہ کیا کہ وہ گھبرا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب دیر رات گھر والے واپس آئے تو انہوں نے علیزے کو دالان کے دروازے کے قریب بے ہوش پڑا پایا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ میری بچی کا یہ کیا حال ہوا؟ کیسے ہوا؟ آغا جان نے غصے اور پریشانی سے پوچھا تو علیزے نے ہوش میں آتے ہی روتے ہوئے ساری حقیقت بتا کر غوث نے انکار کرنے کے لیے کس طرح مجبور کیا اور ڈرایا۔ آغا جان نے اسی وقت غوث کو بلایا اور غصے سے بولے، تم نے اس معصوم بچی کے ساتھ یہ ظلم کیسے کیا؟ میں تمہیں اس گھر میں مزید ایک پل برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کل ہی یہاں سے جا رہے ہو اور جب تک میں نہ کہوں واپس مت آنا۔ آغا جان نے اسی وقت فیصلہ کیا اور غوث کو اعلیٰ تعلیم کے بہانے لندن بھیج دیا۔ غوث کے جاتے ہی اس کی پسندیدہ لڑکی وریشہ کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے غوث سخت دکھ کا شکار ہوا اور اس نے خود پر بے حد سنجیدگی طاری کر لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کرے گا اور اس نے ہر چیز سے دلچسپی ختم کر کے خود کو پڑھائی اور کاروبار میں غرق کر دیا اور اس میں خوب کامیابی حاصل کی۔ مگر علیزے کے لیے اس کے دل میں موجود غصہ اور نفرت کبھی کم نہ ہو سکی
اور آج 3 سال بعد اس نے اسی نفرت کا بدلہ لینے کے لیے علیزے سے شادی کی تھی اور اب اسے سب کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ تم اتنی بدل جاؤ گی میں نے سوچا نہیں تھا۔ غوث نے 3 سال بعد لندن سے واپس آ کر جب پہلی بار دالان میں علیزے کو دیکھا تو وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ دالان میں داخل ہوتے ہی پرانے ملازم برکت بابا نے غوث کا سامان پکڑا اور خوشی سے بولے، چھوٹے صاحب آپ اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، گھر کی تو رونق ہی لوٹ آئی ہے۔ آغا جان تو آپ کا ہی ذکر کرتے رہے ہیں۔ برکت بابا آپ بس میرا سامان کمرے میں رکھوا دیں اور کسی کو میرے آنے کا مت بتائیں۔ غوث نے مختصر جواب دیا اور اس کی نظریں سامنے جم گئیں۔ علیزے جو چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، اس اچانک اور جانی پہچانی آواز پر چونکی اور مڑ کر دیکھا تو غوث کو سامنے پا کر اس کے ہاتھ میں موجود کپ بری طرح سے کانپنے لگا۔ آپ کب آئے؟ آغا جان تو کہہ رہے تھے کہ آپ اگلے ہفتے آئیں گے۔ علیزے نے نظریں چراتے ہوئے بمشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں جب بھی آؤں تم سے پوچھ کر تو نہیں آؤں گا، اور ویسے بھی مجھے اپنے گھر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر جتنا آغا جان کا ہے اتنا میرا بھی ہے، غوث نے طنزیہ انداز میں کہا اور قدم بڑھا کر اس کے مزید قریب آ گیا۔ تبھی دالان میں آغا جان کی بہن ساجدہ بیگم آ گئی۔ ارے غوث بیٹا تم آ گئے، کیسا ہے میرا بچہ؟ ساجدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پھپھو جان، آپ سنائیں گھر میں اتنی چہل پہل کیسی ہے؟ غوث نے جان بوجھ کر علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے تمہیں نہیں معلوم پرسوں ہماری علیزے کا نکاح ہے، ہم نے بہت اچھے گھرانے میں رشتہ طے کیا ہے۔ ساجدہ بیگم نے خوشی سے بتایا تو غوث کا چہرہ تن گیا۔ وہ ساجدہ بیگم کے جانے کے بعد دوبارہ علیزے کی طرف مڑا۔ ویسے سنا ہے تمہاری منگنی ہو رہی ہے؟ غوث نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا مدعے پر بات کی اور اس کی نظریں مسلسل علیزے کے چہرے پر جمی تھی، جسے دیکھ کر وہ پہلی بار اندر سے حیران رہ گیا تھا کہ وہ کتنی پرکشش ہو چکی ہے۔ جی میری منگنی طے ہو گئی اور پرسوں میرا نکاح ہے، علیزے نے دھیمے مگر مضبوط آواز میں جواب دیا تو غوث کے اندر جیسے ایک طوفان مچل گیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے بالکل قریب آ کر بولا، تم یہ رشتہ توڑ دو علیزے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ غوث کی آواز میں وہی پرانی سختی اور غصہ تھا، مگر اس بار علیزے نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں یہ رشتہ ہرگز نہیں توڑوں گی، آغا جان نے میری خوشی سے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری زندگی کے فیصلوں میں دخل دیں۔ علیزے نے پہلی بار اتنے اعتماد سے جواب دیا تو غوث اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو کہ میرے ایک اشارے پر یہ شادی رک سکتی ہے، غوث نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ جو چاہے کر لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ رہی بات آپ کے اشاروں کی، تب میں وہ 3 سال پرانی ڈری سہمی علیزے نہیں ہوں جو آپ کی دھمکیوں میں آ جائے گی۔ علیزے نے یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے چلی گئی اور غوث غصے سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ سیدھا آغا جان کے کمرے میں گیا۔ آغا جان آپ علیزے کی شادی وہاں نہیں کر سکتی جہاں آپ نے طے کی ہے، آپ کو یہ نکاح روکنا ہوگا۔ غوث نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر کسی تمہید کے کہا، بیٹا تم 3 سال بعد آئے ہو اور آتے ہی تم نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ میں یہ شادی کیوں روک دوں جب علیزے خود اس رشتے پر راضی ہے اور وہ لڑکا بھی بہت نیک اور شریف ہے؟ آغا جان نے نرمی سے مگر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ لڑکا علیزے کے قابل نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری کزن کی زندگی برباد ہو۔ غوث نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، مجھے سب معلوم ہے بیٹا، وہ لڑکا ایک اچھے خاندان سے اور میں نے خوب چھان بین کر کے ہاں کی ہے۔ کل ان کے گھر والے بھی آ رہے ہیں، تم بس شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹاؤ۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے بات ٹالنی چاہی تو غوث غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن لڑکے کی والدہ رخسانہ بیگم اور ان کی بیٹی صوبیہ گھر آ گئیں۔ رخسانہ بیگم نے علیزے کو ماتھے پر پیار کیا۔ ماشاءاللہ ہماری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، مجھے تو اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ صوبیہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی آپ تو میرے بھائی کو دیوانہ کر دیں گی، وہ تو ابھی سے آپ کی تصویریں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ علیزے شرما کر مسکرا دی، جبکہ غوث دور کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی تھی۔ وہ صوبیہ کے قریب سے گزرا اور طنزیہ بولا، تصویروں سے انسان کی حقیقت نہیں بدل جاتی صوبیہ۔ صوبیہ حیران رہ گئی، یہ کون ہے؟
ساجدہ آنٹی، صوبیہ نے پوچھا تو ساجدہ آنٹی نے بات سنبھالی، ارے یہ ہمارا غوث ہے، ابھی لندن سے آیا، اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ 2 دن بعد علیزے کا نکاح کا دن آ گیا۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ علیزہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کی سہیلی ہیرا اسے تیار کر رہی تھی۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو علیزہ، نظر نہ لگ جائے کسی کی، ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو علیزہ نے گھبرا کر جواب دیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہیرا، پتہ نہیں کیوں دل عجیب سا ہو رہا ہے، مجھے غوث کی نظروں سے خوف آتا ہے، وہ مجھے سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہوگا، اور آج کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ ہیرا نے اسے تسلی دی، مگر دالان میں غوث خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک لڑکی والوں کے گھر میں افراتفری مچ گئی اور آغا جان پریشانی کے عالم میں دالان میں آئے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ساجدہ بیگم بھاگتی ہوئی آئیں، کیا ہوا بھائی جان؟ آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ساجدہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا تو آغا جان جیسے صوفے پر گر سے گئے۔ غضب ہو گیا ساجدہ، ہماری عزت خاک میں مل گئی، وہ لڑکا عین نکاح کے وقت مکر گیا ہے، اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ رات کو ہی کہیں غائب ہو گیا ہے اور اب وہ یہ شادی نہیں کر سکتے، وہ لوگ بارات لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیا ہوا آغا جان؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ غوث نے آگے بڑھ کر پوچھا، حالانکہ وہ سب سن چکا تھا۔ بیٹا وہ لڑکا بھاگ گیا، ہماری تو ناک کٹ گئی ہے، اس بھرے مجمع میں ہم کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو؟ سب مہمان آ چکے ہیں، کھانے لگ چکے ہیں، آغا جان روحاں سے ہو کر بولے تو غوث کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً اپنے تاثرات بدلے، آپ پریشان نہ ہو آغا جان، علیزہ کا نکاح آج ہی ہوگا اور مجھ سے ہوگا، غوث نے بلند آواز میں کہا تو سب گھر والے حیران رہ گئے۔ بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو اس شادی کے خلاف تھے۔ آغا جان نے حیرت سے پوچھا، میں اپنی خاندانی عزت کو یوں خاک میں ملتے نہیں دیکھ سکتا، آپ نے مجھے پالا ہے، میں آپ کو یوں رسوا نہیں ہونے دوں گا، آپ بس قاضی صاحب کو بلائیں، میں تیار ہوں۔ غوث نے سنجیدگی سے کہا تو آغا جان نے خوشی اور تشکر سے اسے گلے لگا لیا۔ دوسری طرف جب ساجدہ بیگم نے کمرے میں جا کر علیزہ کو اس بات کا علم دیا تو اس نے رونے اور انکار کرنے کی بہت کوشش کی، پپو میں غوث سے شادی نہیں کروں گی، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آغا جان خدا را مجھ پر یہ ظلم نہ کرے، میں زندگی بھر کماری بیٹھنے کو تیار ہوں مگر اس شخص کے ساتھ نہیں۔ علیزہ نے روتے ہوئے آغا جان کی منتیں کی جو ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے، بیٹی ہماری عزت کا سوال ہے، تو مجھے اس بڑھاپے میں لوگوں کے تانے سننے کے لیے مت چھوڑو، غوث بہت بدل گیا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، اس نے خود رضامندی ظاہر کی ہے۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے التجا کی تو علیزہ خاموش ہو گئی اور روتے روتے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح کے فوراً بعد جب وہ دونوں اکیلے کمرے میں آئے تو علیزہ ڈر کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی مرضی کرو گی اور میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ 3 سال پہلے تم نے آغا جان کو میرے خلاف بھڑکا کر مجھے گھر سے نکلوایا تھا، آج میں نے تم سے شادی صرف اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ غوث نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ نے ہی مجھے ڈرایا تھا، میں نے آغا جان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ علیزہ نے روتے ہوئے اپنا دفاع کیا، تم اب رو کر میری ہمدردی نہیں لے سکتی، آج سے تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ میں کروں گا، تم کب جاگو گی، کب سوگی، کہاں جاؤ گی، سب میری مرضی سے ہوگا، اور کل تم جامع جاؤ گی تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ میرے اصول کیا ہیں اور مجھ سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ غوث نے سخت لہجے میں کہا اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر غوث نے سب کے سامنے بالکل عام سا رویہ اپنایا۔ ساجدہ بیگم نے پوچھا کہ بیٹا آج چھٹی کر لیتے، آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے۔ نہیں پھپھو جان، پڑھائی کا حرج ہوگا، علیزہ کو بھی جانا ہے، غوث نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے علیزہ کو زبردستی جامع بھیج دیا اور خود اپنے دوست ابتسام کی جگہ لیکچر دینے پہنچ گیا، جہاں اس نے اسائنمنٹ کا بہانہ بنا کر علیزہ کو پوری جماعت کے سامنے ذلیل کیا اور جماعت سے باہر نکال دیا۔ جب علیزہ چکر کھا کر گرنے لگی تو دانیال نے اسے سنبھالا، جس پر غوث کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ تم میرے صبر کا امتحان لینا شروع کر چکی ہو، بیٹھو گاڑی میں۔ غوث نے علیزہ کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف دھکیلا تھا۔
مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ علیزے نے روتے ہوئے پوچھا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ میں تمہیں یہیں سڑک پر اتار دوں گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیر مردوں کے سہارے لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ غوث نے گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، آپ میرا بازو چھوڑیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ علیزے نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے آنسوں کو بمشکل روکتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا تو غوث نے گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑاتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکا کون تھا اور تم اسے کب سے جانتی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم بھرے مجمع میں کسی غیر مرد کی باہوں میں گر رہی تھی؟ غوث کے لہجے میں غضبناک سرد مہری تھی۔ میں اسے بالکل نہیں جانتی، میرے سر میں شدید چکر آ رہے تھے اور وہ محض ایک ہم جماعت کے طور پر مجھے گرنے سے بچا رہا تھا۔ آپ خامخواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ علیزے نے سسکتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو غوث نے گاڑی کا رخ تیزی سے موڑتے ہوئے طنزیہ ہنسی ہم جماعت کے طور پر یا کوئی اور ہمدردی چل رہی ہے تمہارے دل میں اس کے لیے؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کس طرح تمہیں چھو رہا تھا اور تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ تمہاری یہ معصومیت کا ناٹک میرے سامنے نہیں چلے گا۔ غوث کی باتوں نے علیزے کے دل کو بری طرح زخمی کر دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ تم رو کر مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں اس لڑکے کے آس پاس بھی دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا۔ غوث نے دھمکی دی تو علیزے نے ڈر کر سر جھکا لیا۔ گھر پہنچتے ہی شمع خالہ نے دروازہ کھولا اور علیزے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بی بی سی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ شمع خالہ نے فکر مندی سے پوچھا تو غوث نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا، خالہ آپ اپنا کام کریں اور ان سے فضول سوالات مت پوچھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ غوث غصے سے اندر چلا گیا تو علیزے نے نم آنکھوں سے خالہ کو دیکھا۔ خالہ میں بس تھک گئی ہوں اور سر میں درد ہے، آپ میرے لیے ایک پیالی چائے بنا دیں۔ علیزے نے بات کو ٹالا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کے کھانے پر آغا جان نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ بچوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کل صبح مری جا رہے ہو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکو اور کچھ وقت اکیلے گزار سکو۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا تو غوث کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آغا جان، ہمیں کہیں نہیں جانا، میرے پاس اپنے کاروبار اور جامع کے بہت سے کام ہیں، میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ غوث نے سختی سے انکار کیا، مگر آغا جان نے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میں نے تمام انتظامات کر دیے ہیں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کاروبار 2 دن بند رہے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علیزہ تم جا کر اپنی تیاری کرو۔ کھانا ختم ہوتے ہی غوث غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے میں آیا اور علیزہ کی طرف مڑ کر بولا، تم ابھی جا کر آغا جان سے کہو گی کہ تم مری نہیں جانا چاہتی اور تمہاری طبیعت خراب ہے۔ جاؤ ابھی، میں آغا جان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی۔ آپ کو نہیں جانا تو آپ خود جا کر منع کر دیں، میں ان کا دل نہیں دکھا سکتے۔ علیزہ نے پہلی بار اتنی مضبوطی سے جواب دیا تو غوث کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہو نا، تاکہ آغا جان کی نظروں میں نیک بن سکو اور مجھے برا ثابت کر سکو۔ غوث نے غصے سے میز پر پڑا شیشے کا گلاس زمین پر دے مارا، جس کے ٹوٹنے کی آواز سے علیزہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا غوث، آپ مجھ پر بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، علیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں اس گھر میں ایک پل نہیں رک سکتا۔ غوث نے دروازہ زور سے بند کیا اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گیا۔ علیزہ دروازے کی طرف دیکھتی رہی اور روتے روتے اسی صوفے پر انتظار کرتے ہوئے سو گئی۔ رات گئے جب غوث واپس آیا تو کمرے کی ہلکی روشنی میں اس نے علیزہ کو صوفے پر بے آرام سوتا ہوا پایا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ بے ساختہ غوث کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری اور اس کے دل میں چھپی ہوئی کوئی نامعلوم سی محبت جاگ اٹھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے آگے بڑھ کر علیزہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور آرام سے بستر پر لٹا کر اس پر کمبل اڑا دیا۔ اگلی صبح جب علیزہ کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو بستر پر پا کر حیران رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی غوث کی سخت آواز گونجی، اٹھو اور جلدی سے اپنا سامان رکھو، ہمیں نکلنے میں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ تم نے مجھے رات کو جگایا کیوں نہیں اور میں بستر پر کیسے آئی؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم خود نیند میں چل کر آئی ہوگی، مجھے کیا معلوم، اب جلدی کرو۔ غوث نے بات بنائی اور باہر چلا گیا۔ علیزہ نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور باہر دالان میں آ گئی۔
جہاں ساجدہ بیگم اور آغا جان چائے پی رہے تھے۔ آؤ بیٹی کچھ کھا لو، ساجدہ بیگم نے پیار سے بلایا۔ پھپھو جان مجھے بھوک نہیں ہے، ہم بس نکلنے والے ہیں، علیزے نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تبھی غوث بھی وہیں آ گیا۔ آغا جان ہم جا رہے ہیں، غوث نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو آغا جان نے مسکراتے ہوئے غوث کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا آرام سے گاڑی چلانا اور میری بچی کا بہت خیال رکھنا۔ غوث نے دل ہی دل میں غصہ پیا اور سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ علیزے اچھل پڑی۔ تم نے آغا جان کے سامنے ایسے معصوم بننے کا ناٹک کیوں کیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے؟ اب راستے میں بھوک کا رونا مت رونا۔ غوث نے گاڑی چلاتے ہوئے طنز کیا۔ میں نے کوئی ناٹک نہیں کیا، میرا واقعی کچھ کھانے کا دل نہیں ہے، علیزے نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ مجھے تمہاری ان فضول باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے، غوث نے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ راستے میں ایک چائے کے ڈھابے پر غوث نے گاڑی روکی اور چائے لانے چلا گیا۔ تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں چائے لے کر آتا ہوں، غوث نے سختی سے کہا اور کچھ دیر کے بعد چائے کے 2 کپ لیے واپس آیا۔ اس نے 1 کپ علیزے کی طرف بڑھایا۔ لو پیو اسے اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، سارا راستہ رو رو کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے، غوث نے چڑھتے ہوئے کہا۔ علیزے نے گھبراہٹ میں جلدی سے کپ پکڑا مگر چائے کی شدید تپش اور کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے کچھ چھلک گیا اور تھوڑی سی چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ ہائے اللہ میرا ہاتھ، علیزے نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کپ پر مشکل قابو کیا تو غوث کا غصہ ایک دم فکر میں بدل گیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ غوث نے جلدی سے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر گاڑی کے خانے پر رکھا اور رومال نکال کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ آپ ہی تو مجھ پر ہر وقت غصہ کرتے ہیں، میرا ہاتھ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، علیزے نے روحانسی اور شکوہ بھری آواز میں کہا۔ تم اپنی ہر بے وقوفی کا الزام مجھ پر ڈال دیا کرو، خود تو جیسے کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ لاؤ دکھاؤ ہاتھ، کہاں جلا ہے؟ غوث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بخار دیکھا جہاں ہلکی سی سرخی آ گئی تھی۔ آپ چھوڑیں مجھے، میں ٹھیک ہوں، علیزے نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ یہیں سے ڈھابے پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، غوث نے سخت غصے میں کہا اور گاڑی میں رکھی ٹھنڈے پانی کی بوتل سے اس کے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ علیزے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جو غصے میں بھی اس کی تکلیف پر بے چین ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد غوث نے گاڑی دوبارہ سڑک پر دوڑا دی۔ سارا راستہ وہ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے رہے اور مری کے خوبصورت راستوں میں بھی ان کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی۔ مری پہنچ کر جب وہ ایک شاندار قیام گاہ میں داخل ہوئے تو غوث نے منتظم سے بات کی۔ ہمیں 2 الگ الگ کمرے چاہیے، غوث نے کہا تو منتظم حیران ہوا۔ صاحب آپ نے تو میاں بیوی کے نام سے بکنگ کروائی تھی اور ہمارے پاس ایک ہی بڑا کمرہ خالی ہے، منتظم نے وضاحت کی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے 2 کمرے چاہیے ورنہ میں یہ قیام گاہ چھوڑ دوں گا اور تمہاری شکایت بھی کروں گا، غوث نے غصے سے کہا تو منتظم نے ڈرتے ہوئے ایک چھوٹا کمرہ بھی دے دیا۔ غوث نے علیزے کی طرف ایک چابی بڑھائی۔ یہ تمہارے کمرے کی چابی ہے، تم اس چھوٹے کمرے میں رہو گی اور میں اپنے الگ کمرے میں رہوں گا، مجھے تمہاری کوئی شکل نہیں دیکھنی۔ غوث کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہم میاں بیوی ہیں اور اگر گھر والوں کو یا آغا جان کو پتہ چلا کہ ہم یہاں الگ الگ کمروں میں رہ رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ آپ کم سے کم ان کی عزت کا تو خیال کریں، علیزے نے گھبراتے ہوئے التجا کی تو غوث نے اس کے قریب آ کر انتہائی غصے سے کہا۔ مجھے کسی آغا جان یا کسی کی عزت کی پرواہ نہیں، تم وہ کرو جو میں کہوں گا، اب چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور مجھے تنگ مت کرو۔ رات کی تاریکی اور مری کی یخ بستہ ہواؤں نے ماحول کو مزید سرد کر دیا تھا۔ علیزے اپنے چھوٹے اور تاریک کمرے میں اکیلی خوف سے سمٹی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور بار بار غوث کا غصہ، اس کی بے رخی یاد آ رہی تھی۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہونے والی مسلسل اور زوردار دستک نے اسے چونکا دیا۔ کون ہے باہر؟ اتنی رات کے دروازہ کیوں پیٹ رہے؟ آپ؟ علیزے نے بستر سے اٹھتے ہی گھبراہٹ میں پوچھا۔ اس نے سوچا شاید غوث کو کوئی کام ہوگا یا قیام گاہ کا کوئی ملازم ہوگا، مگر باہر سے کسی اجنبی اور لڑکھڑاتی ہوئی کرخت آواز نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ دروازہ کھولو ورنہ میں خود توڑ کر اندر آ جاؤں گا، تم جانتی ہو میں کون؟ وہ شخص ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا اور زبردستی اندر گھسنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ مجھے اندر آنے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو علیزے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ غوث مجھے بچائیں، غوث کہاں ہیں آپ؟ دروازے پر کوئی ہے، غوث خدا را میری مدد کریں،
اس کی چیخیں کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سیدھا غوث کے کانوں تک پہنچی، جو اگلے ہی کمرے میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ علیزے کی گھبرائی ہوئی اور روتی ہوئی آواز سن کر وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور دیوانہ وار باہر کی طرف دوڑا۔ دالان میں آ کر اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص علیزے کے دروازے کے قبضے کو زور زور سے کھینچ رہا تھا اور بری زبان استعمال کر رہا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ غوث نے غصے سے اس شخص کے کاندھے کو پکڑ کر پیچھے دھکیلا تو وہ شخص لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ تم بیچ میں بولنے والے کون ہو؟ مجھے اندر جانے دو۔ اس شخص نے بدتمیزی کی تو غوث کا پارا چڑھ گیا۔ اس کے غصے کی انتہا ہو گئی۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا اور قیام گاہ کے عملے کو اونچی آواز میں پکارا۔ جب عملہ وہاں پہنچا تو غوث نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ کہ یہی تمہاری حفاظت کا نظام ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی کے بھی کمرے تک پہنچ جائے اور میری بیوی کو تنگ کرے؟ اور اس شخص کو ابھی یہاں سے دفع کرو ورنہ میں تم سب کو سبق سکھاؤں گا اور اس قیام گاہ کو بند کروا دوں گا۔ عملے نے فوراً معافی مانگتے ہوئے اس شخص کو وہاں سے نکالا اور غوث سے معافیاں مانگنے لگے۔ غوث نے علیزے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ علیزے، دروازہ کھولو، میں ہوں غوث۔ کوئی نہیں ہے یہاں، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو غوث نے پریشانی میں دروازے کو زور سے دھکا مارا اور اپنے مضبوط کاندھے کی مدد سے اسے توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر غوث کے قدم وہیں جم گئے۔ علیزے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ غوث جلدی سے اس کے پاس بیٹھا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں یہاں ہوں علیزے، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں نے اسے بھگا دیا ہے۔ غوث کی آواز میں پہلی بار اتنی نرمی اور فکر تھی۔ علیزے بے ساختہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا غوث، مجھے گھر لے چلے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ غوث صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور وہ غوث کا لباس مضبوطی سے مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھی۔ غوث نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے بستر پر لٹا کر غوث کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کے دیے گئے ذہنی دباؤ اور اکیلے چھوڑنے کی ضد نے علیزے کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آج وہ وقت پر نہ پہنچتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ ساری رات غوث اس کے سرہانے بیٹھا رہا اور جاگ کر اس کی حفاظت کرتا رہا۔ وہ بار بار اس کے آنسو صاف کرتا اور خود کو کوستا رہا۔ اگلی صبح جب علیزے کی آنکھ کھولی تو اس نے غوث کو کرسی پر بیٹھے اونگتے ہوئے پایا۔ غوث، مجھے اس قیام گاہ میں مزید ایک پل نہیں رکنا، ہم کسی اور جگہ چلتے ہیں، علیزے نے روحانسی اور کمزور آواز میں کہا۔ تو غوث نے فوراً سے سر ہلایا۔ تم فکر مت کرو، ہم ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں، تم بس اپنا سامان سمیٹو۔ میں نے دوسری جگہ بات کر لی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک نئی اور انتہائی محفوظ قیام گاہ میں منتقل ہو چکے تھے، جہاں کی کھڑکیوں سے مریخ کے خوبصورت اور برف پوش پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ غوث، تم نے مجھے رات کو اکیلا کیوں چھوڑا تھا؟ کیا تمہیں مجھ پر بالکل رحم نہیں آیا تھا؟ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ علیزے نے قدرے ناراضگی اور دکھ سے پوچھا تو غوث نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میری غلطی تھی علیزے، میں اپنے غصے اور انا میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری حفاظت کا خیال نہیں رہا، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی تمہیں رونے دوں گا۔ غوث کے اس بدلتے ہوئے رویے نے علیزے کے دل میں ایک عجیب سی تسلی پیدا کر دی۔ پہلے غوث کو علیزے کا رلا کر اس کو سکون ملتا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر غوث کو اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ غوث نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تم بھی مسکرا دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے واقعی مجھے دل سے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر شام کو وہ دونوں مری کے بازاروں میں چہل قدمی کرنے نکلے۔ غوث نے اسے گرم چادر لے کر دی اور اسے اس کی پسندیدہ چیزیں کھلائیں۔ علیزے حیران تھی کہ غوث کتنا بدل گیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے اور ان کے درمیان کی سرد مہری اب محبت اور پرواہ میں بدلنے لگی تھی۔ مری کی وہ شام ان دونوں کے لیے ایک نئے اور خوبصورت رشتے کی شروعات ثابت ہوئی۔ مری کے خوبصورت اور پرسکون سفر کے بعد جب غوث نے علیزے واپس جامع پہنچی تو ان کے درمیان کا رشتہ یکسر بدل چکا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی غوث نے علیزے کا بستہ اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم سیدھا اپنی جماعت میں جاؤ اور واپسی پر میرا انتظار کرنا، ہم ایک ساتھ گھر جائیں گے۔ علیزے نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہیرا جو دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی بھاگتے ہوئے علیزے کے پاس آئی
اور چھیڑتے ہوئے بولی، کیا بات ہے جناب، آج تو میاں بیوی اکٹھے آ رہے ہیں، اور وہ کھڑوس غوث آج اتنا نرم کیسے ہو گیا؟ علیزے نے شرماتے ہوئے ہیرا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم آہستہ بولو ہیرا، وہ بہت اچھی ہیں، بس تھوڑے غصے والے تھے، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہیرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، چلو شکر ہے کہ تمہاری زندگی میں سکون آیا، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ دوسری طرف دالان کے کونے میں کھڑی زویا غصے سے دانت پیس رہی تھی۔ اس کی قریبی سہیلی ثنا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زویا تم کیوں اپنا دل جلا رہی ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور خوش لگ رہے ہیں، تم اس غوث کو بھول جاؤ۔ ثنا کی بات سن کر زویا کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ثنا، وہ صرف میرا ہے اور میں اسے کسی دو کوڑے کی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں آج ایک ایسا کھیل کھیلوں گی کہ غوث خود اس لڑکی کو دھکے دے کر نکالے گا۔ زویا نے ایک لڑکے کامران کو اپنے پاس بلایا، اسے پیسوں کی ایک گڈی پکڑاتے ہوئے بولی، کامران تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ اس لڑکی علیزے کے ساتھ پرانے کمرے میں کچھ وقت گزارنا ہے، اور جب غوث وہاں پہنچے تو ایسا لگنا چاہیے کہ تم دونوں کی مرضی سے سب ہو رہا ہے۔ کامران نے پیسے جیب میں رکھتے ہوئے مکاری سے ہنستے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو زویا، ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو۔ ثنا نے ڈرتے ہوئے کہا، زویا بہت خطرناک ہے، اگر غوث کو سچائی پتہ چل گئی تو وہ ہم سب کو نہیں چھوڑے گا۔ مگر زویا نے تمسخرانہ انداز میں کہا، میرے باپ اس جامے کے مالک ہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کچھ دیر بعد جب علیزے جماعت سے باہر نکلی تو ثنا گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ علیزے تم استاد محترم نے جامے کے پچھلے حصے میں موجود پرانے کمرے میں بلایا ہے، انہیں تم سے پڑھائی کے حوالے سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ علیزے نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ مجھ سے وہاں کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ثنا نے جلدی سے بات بنائی، مجھے کیا معلوم، وہ بہت غصے میں تھے، تم جلدی سے جاؤ۔ علیزے کو کچھ عجیب لگا، مگر وہ استاد کے ڈر سے بوجھل قدموں کے ساتھ اس پرانے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زویا جسے غوث کی شادی کی خبر نے اندر سے جلا کر راکھ کر دیا تھا، وہ اب علیزے کو بدنام کرنے کی ایک گھنونی سازش رچ چکی ہے۔ جیسے ہی علیزے نے اس نیم تاریک کمرے میں داخل ہوئی، پیچھے سے اچانک کسی کے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی، تالا لگنے کی کھٹک سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ علیزے نے گھبرا کر مڑتے ہوئے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تبھی کمرے کے دوسرے کونے سے کامران مسکراتا ہوا باہر آیا۔ تو تم ہو، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے باہر جانے دو، علیزے نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ تو کامران نے مزید قریب آتے ہوئے کہا، اتنی جلدی کیا ہے علیزے؟ تھوڑا وقت میرے ساتھ بھی گزار لو، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ کامران کی بات سن کر علیزے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ تم دور رہو مجھ سے، اگر غوث کو پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، علیزے نے ہمت جمع کرتے ہوئے دھمکی دی۔ مگر کامران اونچی آواز میں ہنسا، تمہارا غوث ہی تو تمہیں یہاں میرے ساتھ دیکھ کر تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس نے علیزے کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ علیزے نے تیزی سے اسے پیچھے دھکا دیا اور کمرے میں ادھر سے ادھر دیکھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک کھڑکی کے جو اتفاق سے کھلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کامران دوبارہ اس کی طرف بڑھتا، علیزے نے اپنی عزت بچانے کی خاطر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے خوش قسمتی سے تعمیراتی کام چلنے کی وجہ سے ریت کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جس پر گرنے سے علیزے کی جان تو بچ گئی، مگر اس کے پاؤں میں شدید موچ آ گئی اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ دوسری طرف غوث اپنی جماعت ختم کر کے علیزے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے جب ہیرا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس نے علیزے کو ثنا کے ساتھ پرانے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا اور اب ثنا غائب ہے، تو غوث کے ماتھے پر تشویش کے بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے اس طرف آئے تو علیزے کو ریت پر گرے اور درد سے تڑپتے پایا۔ علیزے، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے گری؟ غوث نے بتحاشا پریشانی اور تکلیف کے عالم میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تو علیزے نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے غوث کو وہ ساری سازش بتا دی جو اس کے ساتھ ہوئی تھی، اور کامران کی حرکت کا بھی بتایا۔ غوث کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پوری جامے کو سر پر اٹھا لے۔ اس نے علیزے کو انتہائی نرمی سے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر سیدھا دالان میں آیا۔
جہاں بہت سی طلبہ زویا اور ثنا بھی کھڑی تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ غوث نے سیدھا جا کر کامران کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، جو ابھی ابھی اس کمرے سے باہر نکل کر آ رہا تھا، اور اسے اتنی زوردار تھپڑ رسید کیا کہ کامران زمین پر گر کر معافیا مانگنے لگا۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے زویا نے پیسے دیے تھے یہ سب کرنے کے لیے۔ کامران نے ڈر کے مارے سب کے سامنے روتے ہوئے سچ اگل دیا، تو وہاں کھڑے ہر شخص کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ زویا کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے سفید پڑ گیا، جبکہ ثنا ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ غوث نے کامران کو چھوڑا اور علیزے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، اور جس نے بھی اسے بدنام کرنے کی کوشش کی وہ کان کھول کر سن لے۔ آج تو میں نے صرف ہاتھ اٹھایا ہے، اگلی بار میں وہ حشر کروں گا کہ تم لوگ یاد رکھو گے۔ غوث کی کرجدار آواز پورے دالان میں گونجی تو سب خاموش کھڑے رہے۔ تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والوں کو لگتا ہے کہ تم میری بیوی پر کیچڑ اچھال کر مجھے اس سے دور کر دو گی، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ اپنے باپ کے پیسوں کا غرور اپنے پاس رکھو۔ زویا، آج کے بعد اگر تم یا تمہارا کوئی بھی ساتھی میری علیزے کے آس پاس بھی پھٹکا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غوث نے زویا کی حقارت سے دیکھتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنایا، اور پھر علیزے کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے لے کر چل پڑا۔ علیزے کے پاؤں میں درد تھا، مگر غوث کے اس مضبوط سہارے اور بھروسے نے اس کے دل کی ساری تکلیف کو ختم کر دیا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے غوث کہ تم نے مجھ پر شک کرنے کے بجائے میرا ساتھ دیا، علیزے نے گاڑی میں بیٹھتے ہی تشکر بھرے لہجے میں کہا، تو غوث نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، تم میری عزت ہو علیزے، اور اپنی عزت پر داغ لگنا میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کر دو علیزے، میں تمہارے ہوتے ہوئے بھی تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ جامع سے گھر واپس آ کر غوث نے علیزے کو نرمی سے بستر پر لٹایا تھا اور انتہائی شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، تو علیزے نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں غوث؟ آپ نے تو سب کے سامنے میرا ساتھ دیا اور مجھے ذلت سے بچا لیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید زندہ ہی نہ بچتی۔ علیزے نے اسے تسلی دی، مگر غوث کی آنکھوں میں ابھی تک نمی اور پچھتاوا تھا۔ نہیں علیزے، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف پہنچی اور تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو زندگی پر معاف نہیں کر پاتا۔ غوث نے اس کے پاؤں پر لگی چوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو ہم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی بھی نہیں رہی۔ علیزے نے محبت سے جواب دیا، تو ان دونوں کے درمیان مکمل صلح ہو گئی۔ اگلے دن صبح غوث اسے لے کر شفا خانے پہنچا تھا تاکہ اس کے پاؤں کا تفصیلی معائنہ ہو سکے اور ساتھ ہی اس کی حالت کے پیش نظر تسلی کی جا سکے۔ ڈاکٹر صوبیہ، جو کہ ایک انتہائی شفیق اور تجربہ کار خاتون تھیں، انہوں نے علیزے کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی کی چوٹ کیسی ہے، اور کیا بچے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ غوث نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا، تو ڈاکٹر صوبیہ مسکرا دیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں غوث بیٹا، چوٹ معمولی ہے اور بچہ بھی بالکل محفوظ ہے، بس انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے اور ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ہے۔ غوث نے سکون کا سانس لیا۔ میں ان کا پورا خیال رکھوں گا ڈاکٹر صاحبہ، آپ بس مجھے ان کی خوراک اور ادویات کی تفصیل بتا دیں۔ غوث کے اتنے محتاط اور محبت بھرے رویے کو دیکھ کر علیزے کے دل میں اس کے لیے مزید عزت بڑھ گئی تھی۔ گھر واپس آ کر غوث نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے لیے پھل کاٹنے لگا۔ کچھ دن بعد جب علیزے کی چوٹ قدرے بہتر ہو گئی تو گھر میں آغا جان کی بہن پھپھو راشدہ اور ان کی بیٹی نمرہ ملنے آ گئی۔ نمرہ ہمیشہ سے غوث کو پسند کرتی تھی اور علیزے سے خامخواہ کی حسد رکھتی تھی۔ دالان میں بیٹھتے ہی راشدہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، سنا ہے علیزے نے جامع جانا چھوڑ دیا ہے، کیا بات ہے؟ اتنی جلدی پڑھائی سے دل بھر گیا یا وہاں کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گھر بیٹھنا پڑا؟ علیزے نے سر جھکا لیا اور خاموش رہی۔
مگر اسی وقت غوث دالان میں داخل ہوا اور اس نے پھپھو کی بات سن لی تھی۔ پھپھو جان، علیزے نے جامع جانا کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اب اس حالت میں نہیں ہے کہ روزانہ سفر کی تھکان برداشت کر سکے۔ غوث نے انتہائی پروقار مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نمرا نے جل کر کہا، تو کیا ہوا غوث بھائی، آج کل تو لڑکیاں اس حالت میں بھی کام کرتی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں، آپ اسے اتنا سر پر کیوں چڑھا رہے ہیں؟ غوث نے نمرا کی طرف سرد نظروں سے دیکھا۔ نمرا وہ میری بیوی ہے اور میرے آنے والے بچے کی ماں ہے۔ اس کی عزت اور آرام میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میری بیوی کی ذات یا اس کے فیصلوں پر تنقید کرے۔ غوث کا دو ٹوک اور سخت جواب سن کر راشدہ اور نمرا کے چہرے اتر گئے اور انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ آغا جان جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، غوث کے اس بدلے ہوئے اور ذمہ دارانہ رویے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اسی شام جب غوث اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے کاروباری منتظم کمال سے فون پر بات کر رہا تھا تو علیزہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمال صاحب، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں جامعہ میں پڑھانے نہیں جاؤں گا۔ میرا استعفیٰ تیار کروا دیں، میں اپنا سارا وقت اپنے کاروبار اور نئے منصوبے کو دوں گا تاکہ میں اپنے خاندان کے لیے ایک بہترین مستقبل بنا سکوں۔ غوث نے فون بند کیا تو علیزہ نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا غوث؟ آپ کو تو پڑھانے کا بہت شوق تھا، پھر آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ تو غوث نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ علیزہ، وہ جامع مجھے ڈراتی ہے جہاں میری بیوی کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی اب میری ساری توجہ تم اور ہمارا کاروبار ہے۔ تم بس آرام کرو اور اپنا خیال رکھو، اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ غوث کی محبت اور توجہ نے علیزہ کے تمام پرانے زخم بھر دیے اور ان کی شادی کی پہلی سالگرہ کا دن آ گیا۔ غوث نے صبح سے ہی علیزہ کو کسی حیران کن تحفے کی تیاری میں الجھا ہوا دیکھا تھا۔ شام کو اس نے علیزہ کی آنکھوں پر ایک ریشمی پٹی باندھی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک نامعلوم منزل کی طرف لے چلا۔ غوث، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ تو بتائیں، علیزہ نے ہنستے ہوئے اور قدرے تجسس سے پوچھا۔ بس تھوڑا سا انتظار اور میری جان، غوث نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ گاڑی ایک شاندار اور بڑے سے گھر کے سامنے رکی جو بڑے قمقموں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ غوث نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے احتیاط سے باہر نکالا۔ آنکھیں کھولو علیزہ، غوث نے پٹی کھولتے ہوئے کہا تو علیزہ نے سامنے موجود خوبصورت اور وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے غوث، اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ غوث نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا، یہ ہمارا نیا گھر ہے علیزہ، ہماری شادی کی سالگرہ کا تحفہ۔ میں نے کمال صاحب کے ساتھ مل کر پچھلے کئی مہینوں سے اس کی تیاری کی تھی تاکہ تمہاری پسند کے مطابق ہر چیز بنا سکوں۔ علیزہ کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں، مگر یہ اتنا بڑا تحفہ، مجھے اس کی کیا ضرورت تھی؟ غوث، میرا اصل گھر تو آپ کا دل ہے۔ علیزہ، میں جانتا ہوں میں نے شروع میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں ڈرایا، رلایا، راتوں کو جگایا، مگر آج میں تم سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تمہیں خوش رکھنا ہے۔ یہ گھر تو محض ایک عمارت ہے، میری اصل دنیا تو تم ہو۔ غوث کی محبت بھرے اقرار پر علیزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے غوث کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے غوث، آپ نے مجھے جو عزت اور محبت دی ہے اس کے آگے وہ سب تکلیفیں کچھ بھی نہیں، بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو غوث نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یوں سب کچھ مکمل اور ٹھیک ہو گیا۔ مزید کچھ مہینے محبت اور سکون کے سائے میں گزرے، اور پھر وہ دن آ گیا جب علیزہ کو درد کی شدت کی وجہ سے شفا خانے لایا گیا۔ غوث کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ راہداری میں پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا اور بار بار زچگی کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آغا جان، میں بہت ڈر رہا ہوں، اگر علیزہ کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔
غوث نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر میں تم باپ بننے والے ہو۔ آغا جان نے اسے تسلی دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صوبیہ مسکراتے ہوئے باہر آئیں۔ مبارک ہو غوث صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور صحت مند بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ کی بیوی بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی غوث کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ علیزے تھکی ہوئی مگر مسکراتی ہوئی حالت میں بستر پر لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک ننھی سی جان موجود تھی۔ غوث نے ڈرتے ڈرتے اور انتہائی احتیاط سے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار سے اس کے ماتھے کو چوما تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جس کے آنے سے گھر میں ہر طرف خوشیوں کا رقص شروع ہو گیا۔ اس شام گھر میں ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پورا خاندان، دوست اور عزیز و اقارب جمع تھے۔ دالان کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آغا جان بہت خوش تھے۔ غوث نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، آغا جان، میں نے اس کا نام اپنی امی کے نام پر زبیدہ رکھا ہے۔ سب گھر والے اس نام پر بہت خوش ہوئے اور اچھے سے اس خوشی کو منایا گیا۔ نمرا اور راشدہ بھی اپنے پرانے رویے پر شرمندہ تھیں۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر بچی کو دعائیں دی۔ آخر میں اسی خوشی کی ایک چھوٹی سی رسم ادا کی گئی اور پھر ایک تصویر بنانے کے لیے سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ غوث نے ایک ہاتھ سے علیزے کے کاندھے کو تھاما ہوا تھا اور علیزے کی گود میں اس کی چھوٹی سی بیٹی مسکرا رہی تھی۔ یہ ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی تصویر تھی، جو ان کے آنے والی خوبصورت اور محبت بھری زندگی کی عکاسی کر رہی تھی۔ اور غوث کو دیکھ کر اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی سنگ دل انسان ہے جس نے کبھی علیزے کو رلایا تھا۔ اب وہ صرف ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک شفیق باپ تھا، جس کی دنیا اسی مسکراہٹ کے گرد گھومتی تھی۔ اور یوں ان کی کہانی خوبصورت موڑ پر آ کر ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے سنگ جڑ گئی۔